کہ گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کی چوری بنا کے انہوں ملا دیا جائے، ان عربی کے اندر شریف کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پسندیدہ کھانا سی، اور عرب کے اندر آج بھی ایسا کھانا پسند کیا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح تمام کھانیاں تھے شریف نو فضیلت ہے، اسی طرح تمام عورتاں نے عائشہ نو فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کا ماں ہونا ایمان والیاں نے اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والیو نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ تم عزیز ہونے چاہیے۔ وَأُمُّهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اور انہاں دیاں بیویاں انہاں کی ایمان والے دیاں ماواں نے۔ یہ اللہ کے قرآن نے کسے کہ اپنی ماواں کا تقدس بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، طہارت بیان کرنا، ماواں کی تعریف کرنا، ویسے ہی عبادت ہوتا ہے۔ اور پھر ماں بھی ہوئے اماں عائشہ جیسی کہ عام دنیا دار ماواں نے قدماں تھلے اپنے جنت رکھی ہے۔ میرا جملہ سمجھنا کہ عام جڑی ماواں نے ساڈیاں انہاں دے قدماں تھلے اپنے جنت رکھی ہے، لیکن قربان جائیے اماں عائشہ دے کہ انہاں دے حجرے نو رب نے جنت بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ماں نہیں۔ مینوں اپنی ماں کا پتہ چلیا ہے کہ میرے باپ نے دسیا کہ یہ ماں ہے، میرے کسی رشتہ دار نے پہچان کرائی تو شعور آیا کہ یہ ماں ہے، لیکن ماں عائشہ وہ ماں ہے جس کی پہچان اللہ کے قرآن نے کرائی ہے۔ دوسرے کی پہچانا غلط ہو سکتی ہیں، دوسرے کا کیتا گیا تعارف غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی کرائی پہچان، قرآن کا کرایا تعارف کدے غلط نہیں ہو سکتا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، کہ نبی کی بیویاں مومنہ دیاں ماواں تھیں۔ اور پھر اماں عائشہ وہ عورت نے پوری امت کے اندر جیڑیاں قرآن کی سب تو پہلی حافظہ، قرآن کی سب تو پہلی حافظہ اماں عائشہ نے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے نکاح کے اندر جتنیاں بھی عورتیں آئیں ہیں، کوئی بیوہ آئی، کوئی طلاق یافتہ آئی، صرف ایک اماں عائشہ ہے جیڑی نبی کے نکاح کے اندر آئی تے کباری آئی، یہی فضیلت ہے۔ پھر میدان بدر کے اندر جب اللہ نے فتح دی تھی روزیاں کے مہینے سے، کہ یہ ہوئی اماں عائشہ نے جنہاں دے دوپٹے نو اللہ کے نبی نے پرچم بنایا سی۔ بڑے فضائل ہیں بخاری شریف کے اندر، روایات ہیں سیاستہ کے اندر۔ جس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی پہلی زوجہ نے ساڈے سارے دیا ماں تے بڑی محبت کرنے والیاں سن، دین کے کماں کے اندر نبی کے نال بڑا تعاون کیتا اماں خدیجہ نے۔ جب اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو نبی پریشان غمگین خاموش ہو گئے۔ بیوی فوت ہو جائے کہ مرد واسطے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر کو چاہے جتنا بھی پریشان آتے سن، گھر کے اندر اماں خدیجہ تسلی دے دیا سن۔ لیکن ہوں آتے نے دشمن پتھر مارتے ہیں، کندھے بچھاتے ہیں، جسم زخمی، لیکن گھر کے اندر وہ تسلی دین والی بیوی خدیجہ نہیں۔ بیٹیاں سن، بیٹیاں کی گئی جو گل بیوی کے نال کامل کر سکتے ہیں، بیٹیاں کے نال کے اپنے دکھ نہیں نہ بتا سکتے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آتے سن خاموش، اندروں غمگین ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جڑے نبی کے غار میں بھی یار نے
اور نبی دے مزار دے بھی یاد ہے اور حوض کوثر دے بھی یاد ہے۔ ایک دوست کو دوست کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، جناب صدیق اکبر کو نہیں دیکھا جاتا کہ نبی خاموش پریشان بندی کہ دل کے اندر چاہت آئی کہ نبی کی خدمت واسطے میں اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح اللہ کے محبوب نال کر دی، لیکن اس گھر کے لیے کر کتاب ہوتا ہے نا بیٹی والے کہ گھر سے رشتہ بھی نہ پڑے، رشتہ بھیجیے کس طرح گھر کے والے آن کے ساتھ بول کے کہ جناب صدیق اکبر بھی اس چیز سے خاموش سن، لیکن دل کے اندر چاہت سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہاں دونوں کی خاموشی دیکھی کہ بخاری شریف کے اندر بھی مسلم اور مشکات ترمذی سیاسی تعلیم تمام کتابیں سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب اور تواڈے رشتے کی ڈورے تے وچولا میں رب آپ بن جانا، کون چلاوے گا؟ بخاری شریف کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا 3 راتاں مسلسل 3 راتاں جبریل میرے کول خواب چ آندے رہے، ریشمی کپڑے دے اندر اما عائشہ کی تصویر رب جبریل امین کے ذریعے بھیجدا رہا۔ میرے دوستوں دیکھو نبی دیاں بیویاں دا تقدس، نبی دیاں بیویاں دی طہارت پاکیزگی، انہاں دا حیا دیکھو۔ جبریل فرشتیاں دے سردار نے، جبریل گناہاں تو پاک نے، جبریل بد نظری تو پاک نے، لیکن نبی دی جنے بیوی بننا سی رب نے اس جبریل نو بھی تصویر کھول کے نہیں دیتی، بلکہ ریشمی کپڑے دے اندر رومال دے اندر لپیٹ کے دیتی ہے کہ نبیاں دیاں بیویاں دا حیا فرشتے بھی کردے نے۔ اللہ نے ریشمی کپڑے دے اندر اللہ دے محبوب فرماتے نے جبریل 3 راتاں میرے کول آئے نے خواب دے اندر اور کپڑے دے اندر ایک تصویر سی لپیٹی ہوئی اور آگے مینوں کہندے نے اِنَّ هَٰذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ میرے دوستو بخاری دے اندر روایت موجود ہے، حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہاں، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ میرے محبوب کے رب نے تصویر بھیجیے، دیکھی تے میں بھی کوئی نہیں، لیکن ریشمی کپڑے کے اندر رب نے مینوں لپیٹ کے دیتی ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ زَوْجَتُكَ، رب نے کہا ہے میرے محبوب نو دسو کہ تواڈی ہون والی بیوی ہے۔ اللہ خود وچولا بن کے اس رشتے دا کہ بیٹی صدیق اکبر دی بیوی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ میرے دوستو گل چل پئی جدوں رب نہ سجائے اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبیاں دے خواب اللہ دی وحی ہوندے نے، اللہ دی وحی ہوندے نے نبیاں دے خواب۔ جناب یوسف دا خواب قرآن دے اندر کہ 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے نے، یہ اللہ دی وحی سی۔ جناب ابراہیم دا خواب قرآن دے اندر کہ بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا، یہ اللہ دی وحی سی۔ امام الانبیاء دا خواب قرآن دے اندر کہ صلح حدیبیہ دے موقع تے اسی عمرہ کران گے، کہ 3 خواب نبیاں دے قرآن دے اندر اور نبیاں دے خواب اللہ دی وحی ہوندے نے۔ جدوں خواب دے اندر دسیا اِنَّ هَٰذِهِ زَوْجَتُكَ، میرے محبوب یہ تواڈی ہون والی بیوی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عائشہ جدوں میں خواب دے اندر تیری تصویر دیکھی اور نکاح تو بعد جدوں تینوں دیکھیا تے مینوں پتہ لگ گیا کہ او ہوئی ہے جدی تصویر رب نے دکھائی سی۔ انہاں اندازہ کرو صدیق اکبر دے گھرانے دی خوش قسمتی دا۔ آج کسی گھرانے کو فخر ہوئے گا کہ ساڈا داماد فلاں اتنا بڑا عالم محدث حافظ قاری فلاں منصب والا ہے، لیکن قربان ہے صدیق اکبر تواڈے گھرانے تے اللہ نے جناب صدیق اکبر دے گھرانے نو اتنا بڑا اعزاز عطا کر دیتا کہ آج نبی دلہا بن کے صدیق اکبر دے گھر آئے نے، اتنا بڑا اعزاز مل گیا جناب صدیق اکبر نو۔ کدے علی دلہا بن کے نبی دے گھر
گھر جاندے نے، کدے عثمان دلہا بن کے نبی دے گھر جاندے نے، لیکن اج نبی دلہا بن کے ابو بکر دے گھر آئے نے۔ بہت بڑا احساس کر دیا، نکاح ہو گیا، بچولا ڈالا، اما عائشہ اپنے گھر آ گیا، اور حدیث کے الفاظ میں ان هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ ایک تہاڈی دنیا دے اندر بھی بیوی ہے تے آخرت جنت دے اندر بھی بیوی ہے۔ جی میں یہ بھی کئی مسئلے پتا آپ کو سمجھانا کہ وقت بڑا لگ رہا ہے، لیکن میں صرف یہ موٹی سی گل کو سمجھا دیں کہ جنت دے اندر ہر پاک جائے گا، ہر پاک جائے گا، ناپاک جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت کے اندر ہر اعلیٰ کردار والا جائے گا، غلط کردار والا جنت نہیں جائے گا۔ کہ اللہ نے محبوب پیغمبر نے خواب دے اندر کیا ان هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے دنیا دے اندر بھی تہاڈی بیوی تے آخرت دے اندر بھی تہاڈی بیوی۔ معلوم ہویا دنیا دے اندر بھی رب نے کسی خلق نو نبی دے نیڑے آن نہیں دیتا، اور جنت دے اندر بھی کوئی خلق داخل نہیں ہو سکے گا۔ اما عائشہ دنیا دے اندر بھی پاک نے، جنت دے اندر بھی پاک، جڑا ہن بھی پاک نہ بنے وہ قرآن دا دے مل کے نبی دے فرمان دا دے۔ میں تمہیں قرآن سنانا ہے تے نبی دا فرمان سنانا ہے۔ پھر جب نکاح ہو گیا اللہ کے نبی کو سب کو زیادہ پیار تمام بیویاں کے اندر اما عائشہ کے نام سے، اور لوگوں کو پتہ تے چل ہی جاتا ہے پیار ایک ایسی چیز میری چھپتی نہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ کہڑے کہڑے نال پیار ہے۔ تے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی کو بیویاں کے اندر سب کو زیادہ پیار اما عائشہ کے نام، اور یہ حدیث بھی بخاری مسلم شریف سے دیتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ سی کہ اما عائشہ نال پیار ہے، کہ جتنے لوگ بھی نبی کو ہدیے دیتے سن نا تحفے گفٹ، وہ اسے دن دیتے سن جس دن نبی کی باری اما عائشہ کے حجرے دی ہوتی سی، کہ نبی کو پسند ہے اما عائشہ کے حجرہ کہ اسی گفٹ بھی مدت ہی دئیے، ہدیہ بھی اسے دن بھیجیے جس دن اللہ کے نبی حجرہ عائشہ کے اندر۔ اور سوکر تے سوکر ہوتے دوسری میں گل برداشت نہ کہ ساری باری کے کوئی بھیج رہا نہیں، کہ جدھر باری عائشہ کی ہوتی ہے کہ ادھر سارے ہدیے بھی بھیج رہے ہیں، سارے تحفے بھی بھیج رہے ہیں۔ یہاں سارے نے مشورہ کیا کہ نبی کے نال گل کرو کہ سارے بھی کچھ حقوق نے لوگوں کو کہو جب تھی سارے لے آیا کرو ادو بھی کوئی گفٹ کوئی تحفہ دے دیا کہ سارے نے مشورہ کر کے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی سمجھدار خاتون سن ام المؤمنین نے انہوں نے کلمہ بنایا کہ تسی گل کرنی ہے سارے کو، اور سیدہ ام سلمہ نے اللہ کے محبوب دے کول آگے گل کردیاں نے کہ ساریاں کا مشورہ ہوا ہے کہ تسی لوگوں کو کہو کہ دوسریاں دی باریاں والے دن بھی تحفے نبی نو دے دیا کرو۔ پہلی مرتبہ گل کی تھی اللہ نے محبوب سن کے خاموش ہو گئے، دوسری مرتبہ گل کی تھی پھر خاموش ہو گئے، تیسری مرتبہ جب سیدہ ام سلمہ نے وہی گل کی تھی اللہ نے محبوب نے فرمایا یا ام سلمہ اے ام سلمہ میری گل سن لے، لا توزینی فی عائشہ مینوں عائشہ دے بارے اندر نہ ستا، یہ میرے اختیار کے اندر نہیں، جی دلی محبت ہوتی ہے نا کسی نال ہوئے باپ نال ہوئے بھائی نال ہوئے بہن نال استاد نال کسی عالم نال کسی حافظ دے نال دل تے کسی کا اختیار نہیں۔ اللہ نے محبوب پیغمبر نے جواب دیا ہے لا ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں میرے اذیت نہ دے۔ پھر اگلی گل بھی بیان فرمائی کہ میں عائشہ کے نال سب کو زیادہ پیار کیوں کرتا، یہ میرے اختیار کے اندر نہیں کہ میرے رب کے اختیار کے اندر ہے۔ فرمایا ام سلمہ سن فَإِنَّهُ مَا أُنزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ، ام سلمہ سن لے جتنیاں بیویاں نے جتنیاں ازواج نے ساریاں نے متعلق کہتے ہیں میں ہر بیوی کے حجرے کے اندر بھی جانا، میں ہر بیوی کے حقوق بھی ادا کرنا، کسی کے نال زیادتی ظلم نہیں کرنا، لیکن عائشہ کے متعلق ام سلمہ سن لے فَإِنَّهُ مَا أُنزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ، میں عائشہ کے نال محبت دان کرنا کہ جدو میں فی لحافی عائشہ کا عائشہ دے لحاف دے اندر عائشہ دے بستر تے ہنداں تے رب وحی دا بھی نزول کر دیتا ہے۔ اما عائشہ دے بستر تے رب قرآن اتار ہے، عائشہ دا بستر بھی پاک سی، قرآن پاک جگہ سے آتا ہے۔ یہ بخاری مسلم ترمذی کے اندر روایت ہے، فرمایا ام سلمہ وَإِنَّهُ مَا أُنزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ، یہ عائشہ دا بستر ہوتا سی کہ رب دی وحی ہوتی سی۔ میں اس لیے عائشہ دے نال محبت کردا
اور بخاری شریف کے اثر اللہ کے محبوب نے مرتبہ فرمایا عائشہ جدوں تو میرے تو ناراض ہوندی ہے مینوں ادوں بھی پتہ چل جاندا ہے تے جدوں خوش ہوندی ہے مینوں ادوں بھی پتہ چل جاندا ہے اما جی کہندیاں نے کیویں فرمایا عائشہ جدوں تو میرے تو ناراض ہوندی ہے تے تو ہر گل دے اندر کہندی ہے رب ابراہیم دی قسم ہے رب ابراہیم دی قسم ہے رب ابراہیم دی قسم ہے اور جدوں تو میرے تو خوش ہوندی ہے پھر تو کہتی ہے رب محمد دی قسم ہے مینوں پتہ لگ جاتا ہے بخاری کے اندر روایت اور پھر جبریل امین سلام لے کے آئے عائشہ نے یہ بھی بخاری کی مسلم کے اندر روایت کہ اما جی بیٹھی سن اور نبی کریم بیٹھے رہے حجرے کے اندر گلا کر رہے ہیں جبریل امین آپ نے فرمایا یا عائشہ اے عائشہ ھذا جبریل کہ جبریل آیا ہے اما جی کہندیاں نے مینوں نہیں دے صدا فرمایا عائشہ جو میں ویکھنا وہ تو نہیں ویکھ سکدی فرماتے نے ھذا جبریل یہ جبریل آئے نے وہو یقرأ علیک السلام یہ جبریل تیرے کول رب دا سلام لے کے آئے نے کیسی مبارک بات ہے کہ جڑے کول جبریل بھی سلام لے آوے تے رب بھی سلام بھیجے فرمایا عائشہ یہ تیرے کول جبریل سلام لے کے آیا ہے میرے دوستو یہ امی عائشہ دا مقام ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے فرامین میں تانوں سنایا کہ امی عائشہ نو او مرتبہ مقام او عزت ملی ہے جڑی دوسری عورتاں نو نہ مل سکی تمام ازواج دے اندر اما عائشہ قرآن کی سب کو بڑی عالمہ ہے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سانو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا قرآن کا اسی اما جی کے دروازے تے لا کے پردے دے اندر مسئلہ پوچھتے سن حتیٰ کہ صدیق اکبر باپ نہیں باپ اما عائشہ نے لیکن یہ بھی کہتے ہیں جو کسی مسئلے کے اندر پریشانی کرنی سی میں خود اپنی بیٹی عائشہ کے کول جا کے اس مسئلے کو پوچھتا سا حتیٰ کہ امت وطا بھی اما عائشہ کے واسطے کے کام کیا امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا کیوں مقدر پہ نازانا ہو عائشہ کیوں مقدر پہ نازانا ہو عائشہ کیوں مقدر پہ نازانا ہو عائشہ دو جہاں کا جسے بادشاہ مل گیا دو جہاں کا جسے بادشاہ مل گیا اتری سورہ نور کی تقدیس میں سورہ نور کی تو سنائیے اتری سورہ نور کی تقدیس میں اتری سورت نور کی تقدیس میں یہ صبر کا انہیں پھر صلہ مل گیا یہ صبر کا انہیں پھر صلہ مل گیا ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ تیری تطہیر کا رب گواہ بن گیا تیری تطہیر کا رب گواہ بن گیا امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا پھر اللہ کے نبی جو سفر سے جاتے سن کہ ازواج مطہرات کے درمیان پورا اندازی کرتے سن کہ اس سفر کے اندر کس بیوی کو نہ لے کے جائے اور غزوہ بنو مستلق کی باری آگے سن 6 ہجری کے اندر پورا اندازی ہوئی کہ پورا سیدہ ام عائشہ کے نام نکلا ہے کہ ایک نام جان دیا اس سفر کے اندر اما عائشہ کا امتحان بھی بڑا ہوا تے پھر رمضان کی نام بھی بڑا ہوا امتحان بھی سننا سورہ نور کے اندر اور پھر رمضان کی نام بھی سننا اللہ کے قرآن کے اندر غزوہ بنو مستلق کے اندر اما عائشہ نبی دے نال نے پہنچے مدینے تو تقریباً 8 منزلہ دور نے اللہ نے محبوب پیغمبر غزوہ بنو مستلق مدینے تو 8 منزلہ دور پیش آیا جو سفر واپسی دا ہوندا ہے ایک مقام تے اللہ نے نبی ٹھہر دے نے قیام کر دے نے کہ تھوڑی دیر آرام کر لئیے تے دوبارہ سی سفر صبح تڑکے شروع کریں گے میرے دوستو سارے آرام کر رہے نے صبح پہلے وقت دے اندر سحر دے وقت اللہ دے نبی نے فرمایا ہر کافر
قافلے والا تقاضے تو فارغ ہو جائے، اسی صبح صبح تڑکے سفر شروع کرنا ہے۔ اما جی بھی تقاضا کر لئی، پہلے بیت الخلا کی جو کھلے دور کھلے میدان دے اندر جویں پنڈاں دے اندر اج بھی عورتاں کھیتاں چ جاندیاں نے تقاضا پورا کرنے واسطے، اما جی بھی اپنے ہوتج چوں نکلیاں نے، اپنے خیمے چوں نکلدیاں نے اور تقاضا پورا کرنے واسطے دور چلیاں جاندیاں نے۔ پھر جدو واپس آندیاں نے تے واپس آ کے دیکھیا گلے دے اندر ہار کوئی نہیں، تو خوشبودار لکڑی نے نگا دے نال کو ہار بنیا ہوا سی، اور ہار بھی عائشہ دا اپنا نہیں سی، آپ کی بہن اسما دا سی۔ ایک ہار لے کے گئی سن کہ میں سفر تے جانا ہے، جے ہوتا ہے دوسرے کو لے گیا کہ یہ ہار میں مجھے واپس کے واپس کر دیا، اور جب دیکھا کہ ہار لگتا ہے کہ گر گیا، اما جی پھر واپس کر دیا ہار تلاش کرنے واسطے۔ ادھر وقت ہو گیا قافلے کی روان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو بھی قافلے والے چلو، اور انہاں کو نہیں پتا کہ وہ جڑا اونٹ دے اوپر گودج بنیا سی ڈولی کہہ لو کہ وہ اندر اما جی بیٹھیاں نے کہ نہیں بیٹھی، قافلہ چل پیا۔ جدو ہار ملیا اما جی اس جگہ تے آندیاں نے جس جگہ قافلہ ٹھہریا سی کہ کوئی بھی نہیں قافلہ جا چکے، اور اما جی اس جگہ تے بیٹھ گئی چادر لے کے کہ چلو جدو نبی نو پتہ چلے گا نا میری خوشدلی کا کہ یقیناً تلاش کرنے واسطے کسی جگہ تے بھیجا۔ اور صبح صبح دا وقت سی، اما جی بیٹھیاں نے چادر لے کے، قافلے دے پیچھے پیچھے ایک بندہ اللہ کے نبی نے مقرر کیتا ہوتا سی کہ تو قافلے تو بعد پورے علاقے دے اندر جتنے علاقے دے اندر قافلہ ٹھہریا سی دیکھ کے نظر مار کے کہ کسے بھی کوئی شے رہ نہ گئی ہوئے، کسے بھی کوئی شے گر نہ گئی ہوئے، تو تلاش کر کے تے بعد اندر آنا ہے۔ حضرت صفوان بن معطل صحابی رسول نے ایک تلاش کر رہے ہیں اس جگہ تے کسے بھی کوئی شے رہ گئی ہوئے، کوئی بھول گیا ہوئے، کسے بھی کوئی شے گر گئی ہوئے، انہاں دی اچانک نظر پیندی ہے کہ چادر دے اندر کوئی بیٹھا ہے۔ انہاں نے قریب آ کے دیکھا، اما جی کی آنکھ لگ گئی سی، انہاں نے پردے کا حکم آن کو پہلے اما عائشہ نے دیکھا ہوا سی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ کہ ساری ماں ہے، انہوں نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اونچی تھانی کیا نا اما جی کی آنکھ کھل گئی، اما جی نے فوراً دوپٹہ صحیح کیتا اور لو کھڑ گیا۔ حضرت صفوان کے پتہ نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، اونٹ بٹھا کے آپ درخت کی کوٹے دے اندر چلے گئے۔ اما جی اونٹ دے اونٹ پہ بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان کے پتہ جو اما جی بیٹھ گئی نکیل پکڑ کے بڑی تیزی کے نال دوپہر کے وقت قافلے نال مل گئے۔ جدو قافلے کے نال ملے تو ہن سنو قرآن کہندا پھر کی ہویا، منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی، اینوں جدو پتہ چلیا کہ اچھا یہ پیچھے رہ گئی سی، انہیں ہن نبی دے گھرانے دے خلاف لوگ لڑنا شروع کیتا۔ ہر چوک دے اندر لوگاں نوں روک کے گل سنو، تانوں کچھ پتہ چلیا کی ہویا؟ تانوں کچھ پتہ چلیا کی ہویا؟ کی ہویا؟ وہ نبی دی گھر والی فلاں دے نال پیچھے رہ گئی سی، یہ پورے مدینے کے اندر انہیں گل پھیلا دی۔ تینوں پتہ چلیا کی ہویا؟ فلاں کو کہتے تینوں پتہ چلیا کی ہویا؟ لیکن ایک مہینہ گزر گیا، عائشہ کو یہ پتہ نہیں کہ میرے مطابق گلاں کی ہو گئی، نبی کو پتہ ہے، بعد مرد نے انہوں کو پتہ ہے کہ کی ہوگی۔ دیکھو قرآن سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جدو منافق تواڈے کولے جدیاں گلاں لے کے آئے سن، ایمان والےو تسی جو کیتا ہے او صحیح کیتا ہے۔ ایمان والیاں نوں جدو پتہ چلیا کہ عبداللہ بن ابی جدیاں گلاں کر رہا ہے، اللہ دا قرآن کہتا ہے لا تحسبوا شرا لکم، انہاں دی شرارت ہے، انہاں دی شرارت ہے جڑے نبی دے گھرانے دے مخالف نے۔ اور ایمان والیاں نے جدو سنیا اللہ دا قرآن کہتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مرداں نے بھی کیا، مومنہ عورتاں نے بھی کیا، یہ عائشہ دا امتحان ہے تے پھر رب دا انعام ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر ہے بیوی انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ گلاں کو کیا ہوتا ہے، پتہ سی انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے۔ پھر تسی بھی کہتے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں تینوں پتہ نہیں نبی دے نکاح دے اندر کدے رب غلط عورت آن ہی نہیں دیتا۔ لولا اذ سمعتموہ، جدو تسی ادا دیاں گلاں سنو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر ایمان والیاں نوں ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ تسی خیر دی گل تلاش کرو۔ اور پھر اور ہم اگلا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ دسیا ہے
کہ جب گل انجی ہو جائے مسئلہ کوئی انجا پیش آ جائے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہوں نے کہو کہ 4 گواہ لے کے کتنے 4 گواہ نہیں 4 گواہ کی عام نہیں جنہاں نے سارا رقبہ اپنی اکھاں نال دیکھیا ہوئے فقہاء نے الفاظ لکھے ہیں کہ سرمچو سرمے دانی سے دیکھیا ہوئے میں ایک جملے میں مسئلہ بیان کیتا کئی جی کچھ یہ بھی دانی بے خدا جی گل کر دی تھی ایک اس طرح کی گفتگو بھی پتے دانی تھی میں کہا میں حوالہ پیش کروں گا میں کدے بھی کمزور گل بھی پتے بیٹھ کے نہیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا حساس مسئلہ ہے کہ کسی کی عزت کو چھال دینا کسی کی عزت کو خراب کر دینا وہ بندہ پورے معاشرے کے اندر ٹرتا پھرتا ایک لاش ہوتی ہے اللہ کے قرآن نے ہر معاملے کے اندر 2 گواہوں کے لیے لین دین کا معاملہ ہوئے گواہ کو باقی نہیں اگر نکاح کا معاملہ ہوئے گواہ کو باقی نہیں اگر اسلام کا معاملہ ہوئے گواہ کو باقی نہیں لیکن معاملہ اگر حد کا ہوئے میں اللہ کا قرآن کو سنائے کہ قرآن کے اندر اربع شہادات باللہ کہ 4 شہادتیں 4 گواہیاں چاہیے نہیں اور اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو پھر اللہ کا قرآن کہتے ہیں اللہ غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین کہ پھر انہاں پہ اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے اور انہاں پہ اللہ کی لعنت بھی نازل ہوتی ہے اور کسی معاملے کے اندر انہاں کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی یہ اللہ کا قرآن ہے قرآن سمجھو کہ جب یہ معاملہ ہوا رب نے قرآن اتاریا رب نے قرآن اتار دیا ایمان والے نے سمجھایا ایمان والے نے سمجھایا کہ ایمان والے ہو تسی اپنا ایمان بچاؤ ایمان والے ہو تسی اپنا ایمان بچاؤ اور مہینہ گزر گیا اماں جی کو پتہ کوئی نہیں اماں جی نے علم دے اندر نہیں کہ میرے متعلق گناہ کی ہوتیاں نے ایک رات ان کا تقاضے واسطے بات نہیں خادمہ ام مستہ نہ آئی جب واپس آئی ام مستہ کی چادر بڑی سی پیر چادر کے اندر کریا ٹھوکر لگ گئی ام مستہ اپنے بیٹے مستہ کو گال کر دیتا اماں جی کہتی ہیں ام مستہ اپنے بیٹے کو گال کر دی تھی ام مستہ کہنے کہ نہیں پڑا جو گلاں مدینے کے اندر ہو رہی ہیں کہ میرا بیٹا بھی انہاں گلاں چ آ گیا کہ ام مستہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ ہے اور یہ بڑے غریب لوگ سن انہاں نے گھر کا سارا خرچہ صدیق اکبر نے برداشت کیا ہے ام مستہ نے جب یہ گل کی اماں جی کہندی ہیں بس میں گل سن کے میرے تے پہلا تھلو زمین نکل گئی میں پریشان ہو گئی مینوں تے پتہ ہی نہیں سی گلاں کیوں ہو رہیاں نے لیکن میں نبی دے آنے جانے دے نال محسوس کرتی سی کہ نبی دیاں پہلیاں والیاں محبتاں نہیں رہیاں میں گھر آئیاں نبی روز مینوں آ کے صرف اتنا پوچھدے سن عائشہ طبیعت کے جدیے طبیعت پوچھنے تو علاوہ نبی گل نہیں سی کردے فرماندیاں نے میں بخاری شریف دی حدیث سنا رہا تانوں اماں جی کہندیاں نے نبی آئے نے مینوں پتہ سی نبی نوں میرے نال محبت بڑی ہے مینوں اپنے ابا جی دے گھر کی نبی جان نہیں دیندے کہ عائشہ تیرے تو بغیر دل نہیں جے لگدا میں پوچھیا میں اپنے ابو دے گھر جانا چاہتی ہوں فرمایا جا اماں جی کہندی ہیں میرا دل ٹوٹ گیا کہ اج نبی نے کیویں کہتا جا باہر اماں جی کہندی ہیں میں اپنے ابا جی دے گھر آئی چلو میں جا کے اماں کو دو بول تسلی دے اماں کو میرے حوصلہ ملے ابا جی نوں بھی پتہ سی انہاں دی اماں ام رومان نوں بھی پتہ سی کہ ہویا کی اماں جی گھر آندیاں بخاری شریف کے اندر جناب صدیق اکبر دا حوصلہ دیکھو جناب صدیق اکبر دا حوصلہ دیکھو سب کچھ پتہ ہے جدوں بیٹی نوں بوئے تے دیکھیا کہتے نے بیٹی میں تینوں قسم دینا تو واپس نبی دے گھر ٹر جا یہ نہیں کیا بیٹی آ گئی ہے کہ چلو میں جو بول تسلی دے لیکن ابو بکر صدیق نوں صرف اللہ دے نبی دا خیال اولاد دا خیال نہیں یہ صدیقیت کا ایک مقام ہے کہ بیٹی واپس چلی جائے کہ سیدہ عائشہ صدیق عائشہ کہتی ہے ابا جی تانوں پتہ ہے میں کیوں آئی فرمایا بیٹی مجھے پتہ ہے لیکن میں تیرے حق کے اندر نہیں کچھ کہہ سکتا ابا جی اندر دھیان دیو اماں بھی کھڑی ہے پیچھے آجا بیٹی دس دیا نے میں اللہ کے نبی کی اجازت تو آئی خود نہیں ہے اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے اماں جی تسی تے مینوں پالیا ہے تو ہم تے میرا پتہ ہے تسی کچھ کرو اماں بھی چپ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں بس پہ مسئلہ بچا لیا کہ ابا جی بولتے نے اماں بولتی بس پھر میں گلا بنا کر دیا اماں جی نے مسلح میں چھا لیا کہتیاں نے ساری رات گزر گئی میرے آنسو نہیں سے روک دے میرے آنسو نہیں سے روک دے نبی مسجد دے اندر پریشان نے اماں جی اپنے گھر دے اندر پریشان نے اللہ دے نبی نے مشورے لئی ہن سارے نمازیاں نوں اکٹھا کر لیا بندہ اپنے گھر دا مشورہ اپنا نال کردا ہے جنہاں تے اعتماد ہے بے شک اللہ دے نبی نے اپنے نمازیاں نال مشورہ کیتا اپنے گھر دا پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی نوں انہاں تے اعتماد ہے بے شک اور جدوں مشورہ شروع ہویا یہ مہینہ گزر گیا
آپ نے کیا کہ تمہیں پتہ ہے مدینے کے اندر جو افواਹਾਂ پھیل رہی ہیں جو کچھ گلا ہو رہی ہے جو گلا ہو رہی ہیں ان کو میرے مشورہ دیوتی کریے کہ اللہ کے ساتھ میں نماز پڑھے ہوئے انہوں نے دو بہت تسلی دے بولے کہ اللہ کے نبی کے ساڈے قبیلے جو قبیلہ موس کا کوئی بندہ ہے بھی اندر شامل ہے کہ میں سردار میں اپنی گردن نہ اتار دوں کہ تھوڑی دیر بعد ساتھ میں وعدہ کرے کہ اللہ کے نبی میں قبیلہ خزرج کا سردار ہوں جے میرے قبیلے کے اندر کسی نے کوئی گل کی ہے تو ہر بندہ تسلی دے بول بول رہا ہے لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر سارے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پورے مجمع کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی نظراں جناب عمر کے بار بار پہندیاں نے کہ عمر تو بول تو کدوں بولے گا کیونکہ عمر جب بول دے سن اللہ کا قرآن پڑھ کے بول دے سن عمر کے بولنے کے رب قرآن اتار دیتا سن حضرت عمر کھڑے بڑا غمگینی کا ماحول سی آسمان کی برسات نبی پریشان نبی کے گھر کا مسئلہ بن گیا حضرت عمر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں عائشہ کے حق کے اندر کوئی گل نہیں کرتی میں ایک سوال تواڈے تو کرنا کسی کو جواب دیو کہ تواڈے پاک جسم کے کدے ناپاک مٹی لگی فرمایا عمر نہیں اچھا پھر میں نے یہ دسو جدو میاں بیوی چ ناچاکی ہو گیا نا کہ عام سارے معاشرے چ بھی کہتے ہیں بچولا کون سی رشتہ کرایا کہ اس کو پتہ نہیں سی سارے گھر میں بہت ہے یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے پھر سوال کیا کہ مینوں دسو اس رشتے دا بچولا جب حضرت عمر نے پوچھا بچولا کون سی اللہ کے محبوب پیغمبر نے انگلی آسمان ول اٹھا دیتی نبی دی انگلی آسمان ول اٹھتی ہے کہ عمر دا ہاتھ تلوار تے آندا ہے فرمایا نبی جی بس فیصلہ ہو گیا جے بچولا رب سی اس رشتے دا جیڑا رب ناپاک مکھی تواڈے پاک جسم تے بیٹھن نہیں دیتا او رب غلط عورت تواڈے بستر تے آن بھی نہیں دیتا ہن جڑا مدینے دے اندر عائشہ کے متعلق کوئی غلط زبان استعمال کرے گا عمر کی تلوار کو دا مقابلہ کرے گی آج تسلی حضرت عمر نے دی ہے کہ اللہ کے نبی ہوئے ایک مہینے تو بعد اپنی سسرال گئے جب اللہ کے محبوب نے صبح مشورے تو بعد اما جی مسلے تے بیٹھیاں سن مسلے تے بیٹھیاں رو رہیاں نے اللہ کے محبوب پیغمبر جا کے بیٹھتے نے بخاری کے اندر روایت مسلم ترمذی مشکات کے اندر فرماتے ہیں عائشہ یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے ایک مقام کا میں بھی رب کو معافی مانگا گا تو بھی اس پہ بات کر یہ نہیں ہوئی کہ میں کام کر سکتا اماں جی نے اپنے ابو والے لکھا کہ ابو جی کچھ دسو کہ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں نہیں بولنا اماں جی کچھ دسو وہ کہتی ہیں میں بھی نہیں بولنا اور بولے گا وہ جڑے رشتہ کرایا سن اماں جی کہتی ہیں میں بیٹھیاں مسلے تے نبی بھی میرے نال بیٹھے نے میرے ابو بھی میری اماں بھی بیٹھیاں ہوئیاں نے تے میں دیکھدی ہاں کہ نبی دے وحی دے آثار شروع ہو گئے نبی سردیاں دے موسم سی سردیاں دے موسم دے اندر بھی اللہ دے نبی نو پسینہ آ گیا میں سمجھ گئی کہ اللہ نے وحی اتاری ہے اور وحی دے اثرات جو شروع ہوئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر خاموش ہو گئے جبریل وحی لے کے آئے سن اور اس وحی نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان کر دیتا مکمل کر دیا میں اکثر میرا کا سگیٹ کے مکمل گل کو سمجھاواں لیکن وہ کو پہلے میں سارے پڑھے کو اپیل کرتا جنہاں نے قرآن سننا ہے نا میں قرآن ہی سنانا ہے تمہیں وہ اپنی جیب ایک سودا نوٹ کر اگے نہ آئے بے شک اپنی سننا ہے وہ تے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر وقت بھی بچے کہ گل کو ہم پوری سمجھا دیں پھر کے سارے سامنے پھر دے دو کچھ سمجھو تو پھر وقت ایک ایک سودا نوٹ سارے ساتھی اسما کے اندر آنا جتا دے دی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمت کرو ہمت میں اللہ کا قرآن سنانا ہے جب تک اس دن کرو کہ رب یہ قرآن سناتا چلتا رہے گا یہ تہاڈا دتا ہویا پیسہ تہاڈی قبروں کے اندر نہیں پاتا اور جس بندے نے بھی یہ قرآن سن کے اپنا ایمان محفوظ کر لیا انشاءاللہ یہ میری تے تہاڈی بخشش کا ذریعہ بن جائے کوئی دوست نے ڈھونڈ کر کوئی سوچ میں زیادہ نہیں ماشاءاللہ جن کے کوئی لوگ پھر میں کہوں کہ قرآن سنانا ہے اس کو گل بات انشاءاللہ جواب دے گی میں اپنی گل سمیت رہوں تھلے ایک ساتھ چلا جائے باہر میں ایک ساتھ چلا جائے یہ بڑی پڑے سامنے آ رہے دوبارہ نہیں آنے پھر جڑے پانی میں رہ گیا وہ گلے دے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی کرو یہ وحی ہے آثار اللہ کے پاک پیغمبر کے ختم ہوئے اور سنو اللہ کے نبی کا پہلا جملہ بخاری شریف کے اندر جب وحی کے آثار ختم ہوئے آپ نے فرمایا عائشہ تینوں مبارک ہو گئے سبحان اللہ عائشہ تینوں مبارک ہو گئے اما جی کہتی ہیں کہ مہینہ گزر گیا تسی میرے نال گل نہیں کی ایک مہینے تو بعد اج تسی مینوں مبارک دے رہے ہو اللہ کے نبی مبارک کیوں نہ دے دے میرا تصور ہے کہ مبارک کیوں نہ دے دے آج نبی نو تسلیاں عمر میں دے دیا قرآن کے اندر 22 مقام نے کہ
جناب عمر نے زمین تے رائے دیتی ہے، مشورہ دیتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر انج کر لیا جائے، رب نے آسمان کو قرآن بنا کے اتار دیتا کہ جو عمر کہتا ہے وہ رب کا حکم ہے، اور جو عمر کے الفاظ ہیں رب نے قرآن بنا دیتے ہیں۔ میں تمہیں سنا رہا قرآن فرمایا عائشہ تینوں مبارک ہوئے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا، اے حضرت عمر کے الفاظ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ پاک کے بہت بڑا بہتان ہے، کہ جناب عمر کے الفاظ اللہ نے قرآن بنا دیتے ہیں۔ اماں جی کہتی ہیں میں اتنی خوش ہو گئی کہ میں سجدے دے اندر گر گئی، میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کراں، میں تے سوچ بھی نہیں سی سکتی کہ میرے متعلق اللہ قرآن اتار دے گا۔ اماں جی کہتی ہیں میں سوچیا سی اللہ خواب دے اندر نبی اتار دے کہ عائشہ کی غلطی نہیں، لیکن کہ سوچ بھی نہیں سی کہ قرآن کی 18 آیتاں رب میری پاک دامنی دے اندر اتار دے۔ تے اللہ نے قرآن نے کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پھر اگلا جملہ بھی سنو، اللہ نے ایک قاعدہ بیان کر دیتا، ایک قانون بیان کر دیتا، ایک ضابطہ بیان کر دیتا قیامت کی صبح تک۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جنہیں بھی پاک دامن عورتوں کے مردوں کے تہمت لگائیں گے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، سنو اللہ کا فیصلہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اے دنیا سے بھی لعنتی ہیں آخرت سے بھی لعنتی ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ہن بھی جڑا ہم عائشہ کو پاک دامن نہ بندے، ہن بھی جڑا کہے کہ ساڈا امام آئے گا وہ حد جاری کرے گا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا سے بھی لعنتی ہے آخرت سے بھی لعنتی ہے، کہ اللہ کے قرآن نے اما عائشہ کی پاک دامنی بیان کر دی۔ آخری گل، اما عائشہ میں 17 رمضان کا جمعے وفات ہے، اللہ کے قرآن نے انہاں کو بیان کیتا ہے، نبی کے فرمان نے بیان کیتا ہے، اسے نسبت کے نال میں بھی بیان کیتا ہے کہ یہ سنت ادا ہو جائے کہ رب نے بھی انہاں کی شان بیان کی تھی، نبی نے بھی بیان کی تھی، میں بھی کی تھی، تسی سنیے، اللہ ساڈے سارے دا سننا بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا، مقدر بات امی، مقدر بات تیرے امی، نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا، تو امی آپ سچی ہے، تیرا بابل بھی سچا ہے، تو امی آپ سچی ہے، تیرا بابل بھی سچا ہے، یہ سچوں کا گھرانہ تھا، یہ سچوں کا گھرانہ تھا، خدا کو تب پسند آیا، خدا کو تب پسند آیا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ سیدہ مریم کے دونوں لگی صفائی کہنے دیتی تھی دوائی بچے لگی مریم پہ تہمت جب، لگی مریم پہ تہمت جب، دی بچے نے گواہی ہے، دی بچے نے گواہی ہے، لگی مریم پہ تہمت جب، دی بچے نے گواہی ہے، دی بچے نے گواہی ہے، میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے، کیوں چپ تیری خدائی ہے، یہ عائشہ ہو رہی ہیں رب کے سامنے، میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے، کیوں چپ تیری خدائی ہے، امن میرا تیرا ہویا، امن میرا تیرا ہویا، تجھے کیوں نہ رحم آیا، تجھے کیوں نہ رحم آیا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ اور اللہ بولے وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ، تیرا اونچا مقام عائشہ، تیرے ابو صدیق اکبر تیرے شوہر، تیرا ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ، شوہر خیر الانام عائشہ، تو جتنی شان والی تھی، تو جتنی
نبی کے گھر کو تالا پھر اما جی نے آسما دا گل بھی پایا ہوئی تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا مول پا دوں گا میں ایسا مول پا دوں گا تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا مول پا دوں گا میں ایسا مول پا دوں گا قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا میں مدنی کو سلا دوں گا تیرے حجرے میں مدفون ہے تیرے حجرے میں مدفون ہے دونوں عالم کا سرمایہ دونوں عالم کا سرمایہ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر کو ڈالایا نبی کے گھر کو ڈالایا مقدر تیرے امی نبی کا سنگ تو نے پایا نبی کا سنگ تو نے پایا